बिस्मिल्लाह। आपके सामने किताब हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसके तकाजे का पेज नंबर 3 की तरफ आएंगे। हुब्ब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तकाजा इत्तिबाए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये बात अच्छी तरह समझ लेनी चाहिए कि दो अहम अल्फाज ऐसे हैं जो अल्लाह के लिए भी इस्तेमाल होते हैं और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी। पहला लफ्ज है इताअत और दूसरा है मोहब्बत, अतिउल्लाह व अतिउर रसूल। इसी तरह मोहब्बत का लफ्ज अल्लाह के लिए भी आता है और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी, जैसे सूरत तौबा की आयत नंबर 24 में फरमाया, कुल इन कान आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम व अज़वाजुकुम व अशीरतुकुम व अमवालुन اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی ان مدعی یعنی ایمان سے کہہ دیجئے کہ اگر تمہیں اپنے باپ اور اپنے بیٹے اور اپنے بھائی اور اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے ہیں اور جمع کیے ہیں اور اپنے وہ کاروبار جو تم نے بڑی مشقت سے جمائے ہیں اور جس میں تمہیں کساد کا اور مندے کا خوف رہتا ہے اور اپنی وہ بلڈنگیں جو تم نے بڑے ارمانوں کے ساتھ تعمیر کی ہیں جو تمہیں بڑی بلی لگتی ہیں، اگر یہ چیزیں تمہیں محبوب تر ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے، تو جاؤ انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ سنا دے اور اللہ ایسے فاسق کو ہدایت نہیں دیتا۔ تو یہاں اللہ کی محبت کے ساتھ ہی رسول کی محبت صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا گیا ہے اور ساتھ ہی جہاد فی سبیل اللہ کی محبت کو بھی لے آیا گیا۔ اب میری بات کو غور سے سماعت فرمائیں، جب اللہ کی اطاعت اور رسول کی محبت دونوں کو جمع کریں گے تو اس کا جو حاصل جمع ہوگا اس کا نام عبادت ہے۔ عبادت صرف اللہ کی ہے، رسول کی نہیں۔ اور جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو جمع کریں گے تو اس کی حاصل جمع کو عبادت نہیں کہا جائے گا بلکہ اتباع کہا جائے گا۔ عبادت کا اصل مفہوم انتہائی محبت کی جذبے سے سرشار ہو کر اللہ کی بندگی اور پرستش کرنا، اور اتباع کا مفہوم ہے محبت کی جذبے سے سرشار ہو کر پیروی کرنا۔ شکراً۔